اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 97 لفظی ترجمہ۔ قل آپ کہہ دیں، من جو کوئی کانا ہے، عدوًا دشمن، لی جبریلا جبریل کا، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، نزلہ اس نے نازل کیا اسے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ ساتھ حکم کے اللہ تعالیٰ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ آگے ہے ان کے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے۔ آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جیسا ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ یہود کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی ہمیشہ کی طرح بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں مبعوث ہو گئے، اور یہ بات یہود کے لیے قابل برداشت نہ تھی، کیونکہ وہ ایک احساس برتری کا شکار تھے اور وہ بنو اسماعیل کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، نہ کوئی شریعت، نہ قانون، نہ ضابطہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو کیسے چن لیا۔ یہود کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل کی شرارت ہے کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، لہٰذا وہ حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں بھی دیتے تھے۔ یہود کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور یہی مفروضہ ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی بنیاد تھا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں سنائی دی اللہ کی طرف سے۔ بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے پیشگی اطلاع دی جاتی تھی، اور یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور پھر پیغمبر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے۔ تو اس خبر کے پہنچانے کا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ خبر لانے والے ہی کو اپنا دشمن سمجھ لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے جب مدینے میں آپ کی تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو ابن سلام نے کہا، سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قل من کانا عدو لجبریل، جبرائیل کے دشمنوں سے یہ بات کہہ دیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، یہ گمان درست نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے،
کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا۔ سورہ شعراء کی آیت 193 اور 194 میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ تو پیغام لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، یہ وہ قرآن ہے جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئیں۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اس قرآن مجید میں ہدایت ہے، نفع مند علم ہے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے، وبشری للمؤمنین، اور جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی جو خصوصیات بتائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا گیا۔ نمبر 2، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ نمبر 3، قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور نمبر 4، قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ اور نمبر 5، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت 98 لفظی ترجمہ، من کانا، جو کوئی ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے کسی محبوب بندے سے نفرت یا دشمنی رکھنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے۔ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔ تو کسی ایک فرشتے کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی تصور کی جائے گی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی یہ اس وجہ سے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے رہے، تو ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے جس کی طرف وہی بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کا، حق کے دشمنوں کا اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی قابل قبول نہیں، صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر اپنا دل مطمئن ہو جائے، اور ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب ہے سب سے دشمنی، اور ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔